اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو بہت اذیتیں پہنچائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ کر رہے تھے تو مکہ والوں نے آپ کے قتل کا ارادہ بھی کیا۔ ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے، اور ماہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے 3 قبائل اور مدینہ کے 2 بڑے قبائل اوس اور خزرج اور مہاجرین کے درمیان ایک سیکیورٹی معاہدہ کیا اور ایک منشور پیش کیا۔ آنے والے حالات کو سمجھنے کے لیے یہ شاید بہت ہی ضروری رہے کہ میثاق مدینہ کو، منشور مدینہ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ یہ سیکیورٹی معاہدہ بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، اوس اور خزرج اور مہاجرین کے درمیان، اور دیگر افراد بھی اس معاہدے میں شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس معاہدے سے اتفاق رکھتے تھے۔ میثاق مدینہ کی ایک شرط کے مطابق کہ مسلمانوں کی ایک جماعت مدینے والوں کی اور جو بھی اس معاہدے میں آ چکا ہے اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرے گی۔ لہٰذا اس کے مطابق یہ ضروری تھا کہ یہ جان لیا جائے کہ مدینے کی حدود کتنی ہیں اور اس میں جو افراد رہتے ہیں، قبائل رہتے ہیں، وہ اس معاہدے میں شامل ہیں یا نہیں ہیں، یا بالفرض وہ اس معاہدے میں شامل نہیں ہیں تو یہ جان لینا ضروری تھا کہ کیا وہ مشرکین یا دوسرے لوگوں کے ساتھ شامل تو نہیں، یا یہ بھی بتانا ضروری تھا ارد گرد کے قبائل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ منشور مدینہ میں شامل نہیں تھے کہ مدینہ ایک ریاست ہے اور ریاست اپنے باشندوں کے حقوق کی حفاظت ایک جماعت کے ذریعے کرے گی۔ اور منشور مدینہ کی ایک اور شرط کے مطابق جو بھی شخص اس میثاق مدینہ سے اتفاق رکھتا ہے وہ کبھی بھی مشرکین مکہ کو پناہ نہیں دے گا، نہ ہی مدد کرے گا، اور نہ ہی مدینہ والوں کے خلاف وہ کسی کی مدد کرے گا۔ یہ جان لینا دوسرے لوگوں کے لیے ضروری تھا، اور یہ بتانا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو یہ چیز بتا دیں۔ مقام ودان جو حدود مدینہ کی آخری حد پہ موجود تھا اور ایک ایسی شاہراہ پر موجود تھا جو ایک تجارتی گزرگاہ تھی، مکہ والے یہاں سے گزر کر شام کی تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکہ والے ان قبائل والوں کے ساتھ ساز باز کر کے ان کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں، یا پھر یہ کہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائے مشرکین مکہ کے ساتھ، یا پھر یہ کہ یہ کنفرم کرنا ضروری تھا کہ اس قبیلے کی پوزیشن کیا ہے، کیا وہ سیکیورٹی معاہدے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، کیونکہ یہ قبیلہ جس مقام پر موجود تھا وہ شاہراہ تجارت کے لیے بہت ہی اہم تھی مکہ والوں کے لیے، لہٰذا اس کے بارے میں جان لینا بہت ہی اہم تھا، اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 60 سے 70 مہاجرین کی ایک جماعت بنا کر ان کی قیادت کی اور مقام الابوا تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60-70 مہاجرین کے ساتھ ماہ صفر کی 2 تاریخ سے ہجری 2 کو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے اور مقام الابوا تک پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا مدفن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام الابوا تک پہنچ کر والدہ کی قبر پر حاضری دی۔ اس کے بعد مقام الابوا سے 6 میل کے فاصلے پر مقام ودان تک پہنچے، جہاں پہ قبیلہ بنو زمرہ موجود تھا۔ مقام ودان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سے 4 دن قیام کیا۔ اس دوران کنانا قبیلے کی ایک شاخ بنو زمرہ کے سردار مخشی بن عمر زمری کے ساتھ سیکیورٹی معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے لیے ایک تحریر لکھی۔ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے ہے۔ ان کے لوگوں کا یعنی بنو زمرہ کا مال جان محفوظ رہے گا، اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے گا ان کی مدد کی جائے گی، لیکن اگر یہ اپنے مذہب کے لیے لڑائی کریں گے تو ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدد کے لیے بلائیں گے تو یہ مدد کو آئیں گے۔ بنو زمرہ کے سردار کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اس لیے لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اس پوری مہم میں تقریباً 15 سے 20 دن لگے۔ 15 سے 20 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ واپس مدینہ آ گئے۔ اس غزوہ کو غزوہ الابوا یا غزوہ ودان بھی کہتے ہیں۔ یہ پہلا غزوہ تھا۔ اس میں تقریباً 60 سے 70 مہاجرین شامل تھے۔ سفید رنگ کا علم حضرت حمزہ کے پاس تھا۔ اس مہم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا قائم مقام سعد بن عبادہ کو قرار دیا، جو کہ بنو خزرج کے ایک سردار میں سے تھے۔ غزوہ ودان یا غزوہ الابوا مدینے سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہوا، اور اس میں تقریباً 20 سے 25 دن صرف ہوئے۔ کوئی مال غنیمت، کوئی قیدی اور کوئی شہید نہیں ہوا، کیونکہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی۔ لیکن اس معاہدے سے ارد گرد کے علاقوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مناسب تاثر پھیلا، بالخصوص
مشرکین مکہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب مزید طاری ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے شدت سے اندازہ تھا کہ مشرکین مکہ مدینے والوں کے خلاف سازشیں ضرور کریں گے۔ اس کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستوں کی صورت میں لوگ متعین کیے حدود کے پاس، تاکہ جو بھی مشرکین مکہ کے قافلے آئیں ان کے اوپر نظر رکھی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جائے۔ اسی دوران غزوہ ودان کے تقریباً 1 مہینے بعد ماہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلے کی خبر دی گئی جو امیہ بن خلف کی قیادت میں جا رہا تھا۔ اس قافلے میں 100 افراد شامل تھے اور اس میں تقریباً 2 سے 2,500 ہزار اونٹ تھے۔ یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 200 مہاجرین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اپنا قائم مقام سعد بن معاذ انصاری کو قرار دیا۔ سفید رنگ کا علم الحرب سعد بن وقاص کے پاس تھا۔ اس دوران کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگی قیدی نہیں ہوا، کوئی شہید یا زخمی بھی نہیں ہوا۔ اس غزوہ کو غزوہ بوات کا نام دیا گیا۔ بوات مدینہ سے تقریباً 48 میل کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو مشرکین کا قافلہ نکل چکا تھا۔ اس پوری مہم میں کتنے دن صرف ہوئے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی ماہ جب غزوہ بوات ہوا، ماہ ربیع الاول ہجری 2 میں ایک واقعہ پیش آیا۔ مدینے سے تقریباً 3 میل کے فاصلے کے پر مقام سرا پر ایک چراگاہ تھی جہاں پر مدینہ کے لوگوں کے جانور چرا کرتے تھے۔ مکہ سے جابر قرظ بن فہری چھاپا مار دستوں کی مدد سے یہاں پر آیا اور اس نے حملہ کیا اور کافی سارے جانور اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ واردات اس نے چوری چھپے کی اور کافی سارا معاشی نقصان پہنچایا۔ یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تیاری کی، زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا اور حضرت علی کو علم الحرب حوالے کیا۔ اس مہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند اصحابہ تھے اور بعض روایت کے مطابق 70 اصحابہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ کے ساتھ مقام بدر کے پاس وادی صفان تک پیچھا کیا، مگر تب تک قرظ بن جابر الفہری وہاں سے فرار ہو چکا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس مدینہ آ گئے۔ اس دوران کوئی بھی قیدی نہیں ہوا، کوئی زخمی نہیں ہوا، کیونکہ جنگ کی ابھی تک نوبت ہی نہیں آئی۔ گزشتہ ماہ سفر ربیع الاول اور ربیع الاخر کے شروع تک یہ تیسرا غزوہ تھا۔ اہل مکہ کو اس بات کا شدت سے اندازہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے شام کی تجارت کے لیے مدینہ کی حدود سے گزر کے جانا ہے اور یہ ان کی تجارت کے لیے خطرناک بات تھی اور اس کے سدباب کے لیے انہیں ایک بہت بڑی جنگ کرنا تھی جو ان کے لیے ضروری تھا۔ اگر انہوں نے بغیر معاہدہ کیے اور بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کیے یہ تجارت جاری رکھنی تھی، لیکن ایسا مشکل تھا۔ لہذا سرداران مکہ نے اس جنگ کو اہمیت دی اور دیگر لوگوں کو بھی کنونس کرنے کی پوری کوشش کی اور یہ طے ہوا کہ اگلے سال جو بھی منافع ہوگا اس کو پوری طریقے سے جنگی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا اور ایک جنگ کی جائے گی تاکہ اس مسئلے سے نجات حاصل ہو۔ اور اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پورے طریقے سے ادراک تھا کہ مشرکین مکہ اپنی بقا کی خاطر ایک جنگ ضرور کریں گے جس میں وہ اپنی پوری قوت استعمال کریں گے۔ اس لیے شرائع تجارت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو خبر دینے کے لیے بھیجا تاکہ ان کی نگرانی کی جائے اور ان کے اس منصوبے کو ناکام کیا جائے۔ ماہ ربیع الاخر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ ابو سفیان کی قیادت میں ایک مشرکین کا قافلہ تجارت کے لیے شاہراہ تجارت سے شام کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 150 مجاہدین 30 اونٹ کے ساتھ آپ نے ان کا پیچھا کیا۔ علم الحرب آپ نے حضرت علی کے حوالے کیا اور مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام عبد الاسد الحضرمی کو مقرر کیا۔ اس مہم کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحر الاحمر کے قریب مقام یمبو کے پاس وادی عشیرہ تک پہنچے، لیکن ابو سفیان اور اس کا قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا۔ تقریباً 1 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا۔ اس مہم کے دوران کوئی شہید یا کوئی قیدی نہیں ہوا کیونکہ جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس مہم کی خبر ابو سفیان تک بھی پہنچ چکی تھی۔ اب اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مدینے سے گزر کے شام کی طرف چلا تو گیا ہے لیکن واپس اسی راستے مکہ جانا بہت ہی مشکل ہے۔ مشرکین مکہ اسلام سے جنگ کی پوری کوشش کر رہے تھے اور پوری تیاری میں تھے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری کوشش تھی
کہ جنگ کی نوبت نہ آئے اور نقصان نہ ہو۔ ایسی تناؤ کی صورتحال میں ماہ رجب میں تقریباً ایک ناپسندیدہ واقعہ پیش آیا۔ تقریباً رجب 2 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ بھی ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن الحضرمی مقتول ہوا اور 2 افراد گرفتار بھی ہوئے۔ جب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کیونکہ یہ واقعہ حرمت کے مہینوں میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی قیدی رہا کر دیے اور مقتول کا خون بہا ادا کیا۔ یہ واقعہ ایک سرحدی جھڑپ سے زیادہ نہیں تھی، لیکن کیونکہ یہ حرمت کے مہینوں میں ہوئی، اس لیے مشرکین مکہ نے اس واقعے کا بہت واویلا کیا اور اس واقعے کو اس لیے استعمال کیا کہ ایک جنگ کا ماحول بنایا جائے۔ دوسری طرف مقتول کے ورثاء نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدلہ لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس واقعے نے جنگی حالات کے تناؤ کو مزید بڑھا دیا۔ اس واقعے کا شور مچا کر مشرکین مکہ نے بہت سارے سرداروں کو قائل کر لیا جنگ کے لیے۔ ماہ شعبان 2 ہجری کو رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اسی مہینے بیت المقدس کی جگہ مسلمانوں کا خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا۔